بہترین زمانے میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو مسلم خولانی، تابعی ہیں۔ اسود انسی نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ حیران ہوں گے، اب تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا، یہ آتے ہی شروع ہو گئے۔ ہم نے کہا ضروری نہیں ہے کہ یہ دعویٰ کرے، جو ان کو سپورٹ کرے وہ بھی ان کا حامی ہوتا ہے۔ تو اسود انسی نے جب مدعی ہوا، کذب پر مبنی دعویٰ اس نے کیا، تو ابو مسلم خولانی نے کہا ہم تو نہیں سنتے۔ توجہ رکھیے گا، اب اسود انسی کو پتا چلا کہ یہ تو ہمیں نہیں مانتا۔ جیسے آج کئی لوگوں کو جمعے والے دن پتا چل جائے گا کہ یا رسول اللہ کہنے والے اب بھی زندہ ہے، اب جس نبی کے لیے حاضری لگا رہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت نہ بولنا یہ بھی گنگے شیطان ہونے کی علامت ہے۔ یہ ساری فضیلتیں بعد میں، سب سے پہلے میرے محبوب کی فضیلت و عظمت کی بات۔ اب ہوا یہ، اسود انسی کے پاس ابو مسلم خولانی کو لے جایا گیا۔ زمانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسود انسی جو ہے اس نے کہا کہ تم جانتے ہو میں نبی ہوں معاذ اللہ؟ کہنے لگے مجھے سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے سنائی نہیں دیتا، میں سنتا ہی نہیں۔ اب کیا عقیدہ ہمیں دے رہے ہیں یہ تابعی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ بعض ہمارے خطیب کہتے ہیں یہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں، لیکن تابعی بھی کوئی درجہ کم نہیں رکھتا، وہ خیر کے زمانے کا ہے۔ کہا تمہیں پتا ہے معاذ اللہ میں نبی ہوں؟ کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ پھر اس نے کہا تمہیں پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں سنائی دیتا۔ کھڑا اسی کے دربار میں، پکڑا ہوا ہے، سپاہی ہے، موت سر پہ ہے، اور اس نے کہا ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اگر نہ بات اس کی سنی نہ مانی تو ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹکڑے بھی ہونے کا ڈر نہیں۔ کہا نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سنتے۔ سمجھے بات کو میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا میں ہم نہیں سنتے، مجھے سنائی نہیں دے رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ، ہاں ہاں خدا کی قسم یہ تو میں سنتا ہوں، یہی تو سنتا ہوں، یہی تو سنتا ہوں میں۔ اس نے پھر آگ میں ڈال دیا۔ پھر عقیدہ ختم نبوت رکھتا ہو پھر جلے۔ آج بھی مباہلہ کر کے دیکھ لو، ہم تیار ہیں، بتاتے ہیں کہ آگ تم پر جو ہے وہ تمہیں جلائے گی، اور جو نبی کا عشق لے کے آگ میں جاتے ہیں اس پہ تو آج بھی گلزار بن جائے گی۔ تو کہا ہم نہیں سنتے، ہم یہی سنتے ہیں جو اب تم نے کہا ہے، جو اب تم نے کہا ہے۔ اب یہ عقیدہ بنا کے نہ بنا، یہ نظریہ بنا کے نہ بنا، یہ نبی کے صحابہ سے جدا تو نہیں ہے، یہ قرآن سے تو جدا نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ عقیدہ قرآن کا ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، آگ میں ڈال دیا، مگر آگ کسی اور کو جلاتی ہے۔ جن کے سینوں میں عشق کی آگ ہو، یہ آگ کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ آگ مدھم پڑ جاتی ہے۔ اب آگ نے نہیں جلایا، حواری کہنے لگے ان کی تو کرامتیں ظاہر ہو گئیں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، صاحب کرامت وہ نہیں ہوتا جو اپنی کرامتیں خود دکھائے، وہ مداری ہوتا ہے۔ کرامت ہوتی کیا ہے؟ کوئی خلاف عقل واقعہ اللہ اپنے ولی کے ہاتھ پر ظہور پذیر فرما دے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ اس ولی کی وجہ سے، ولی نے خود کرامت نہیں دکھائی بلکہ اللہ نے اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اظہار فرمایا ہے۔ کرتا اللہ ہی ہے، ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ ہے، مگر نام اس بندے کا ہو جاتا ہے، کرامت اس کی ہے۔ یہ کرامتیں عظمت مصطفیٰ کے پرچار کے لیے دکھائی جاتی ہے، اپنی ذات کے لیے کرامت نہیں ہوتی۔ یہ بھی سمجھیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچار کے لیے ہوتی ہے۔ اب حواری کہنے لگے اس کو آگ نے نہیں جلایا، اور لوگ تو اور کلمہ پڑھیں گے، اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اب یہ ابو مسلم خولانی آتے ہیں مدینہ شریف، مسجد نبی شریف میں پہنچتے ہیں، سواری باندھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ آپ نے جیسے دیکھا، دیکھتے ہی فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو؟ جب انہوں نے ملک بتایا، کہتے وہاں ہمارے ایک بھائی رہتے ہیں جنہوں نے کہا ہم صرف اپنے نبی کی بات کو سنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب کہاں تک دھوم گئی، اس جملے نے کہاں تک پہنچایا۔ اسود انسی کہاں ہے؟ وہ جھوٹا
کہ اس پر مبنی دعویٰ کرنے والا کہاں ہے؟ اور فاروق اعظم مدینے میں ہے۔ جب مدینے میں بات پہنچتی ہے تو مدینے والے تک پہنچتی ہے، مدینے والے تک بات پہنچتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا وہ ہمارے وہاں ایک بھائی رہتے ہیں جنہوں نے کہا ہم کچھ اور نہیں سنتے، ہم تو یہی سنتے ہیں کہ ہمارے نبی ختم نبوت کا تاج پہن کیا ہے، خاتم النبیین، جان کائنات ہے، جان عالم ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم تو صرف یہی سنتے ہیں اور کچھ نہیں سنتے۔ عرض کرنے لگے حضور میں ہوں، سینے سے لگایا، ماتھے کا بوسہ لیا، فرمایا چلو تمہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس لے چلتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر ہے نار نمرود کے بارے میں تو قرآن سے سنا تھا، حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ نے ہمیں اس شخص کی زیارت کرا دی جو عشق مصطفیٰ کی وجہ سے جس پر دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔